بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، بعض اوقات وہ یہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ کوئی اچھا عامل بتا دیں عملیات کے لیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر بات کو ہم جو ہے وہ جنات کی طرف منسوب نہ کریں۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ طبیعت خراب ہوئی، ہم سمجھتے ہیں جنات کے اثرات ہیں۔ کسی کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، ہمیں لگتا ہے جنات کے اثرات ہیں۔ تو کھانسی زیادہ آ گئی ضرورت سے، ہمیں لگتا ہے جنات کے اثرات ہیں۔ کسی کی دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتا ہے جنات کے اثرات ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیو، جنات کو بہت سے کام ہیں، ان کا صرف یہ کام نہیں ہے جو میں نے گنوائے ہیں۔ جنات حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کام لگاتے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، حق ہیں، ان کے اثرات بھی حق ہیں، اور شریعت میں بہت سی چیزیں ان کے علاج کے لیے موجود بھی ہیں، اور صحیح طریقہ علاج بھی موجود ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، دم کے ذریعے علاج کرنا سنت بھی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں جو جنات سے حفاظت کے لیے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، ہمارے بزرگوں نے بلکہ ان آیات کو ایک کتابی شکل میں جمع بھی کیا، جسے منزل کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حق ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ زکام ہو گیا تو وہ بھی جنات کی وجہ سے ہے، اگر چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی وہ بھی جنات کی وجہ سے ہے، میں گاڑی تیز چلا رہا ہوں عین وقت پہ بریک نہیں لگی وہ بھی جنات نے ماری ہے۔ مطلب ہے چلتے چلتے جو ہے وہ پنکھا بند ہو گیا، ظاہر ہے مشین خراب ہو گئی تو وہ بھی جنات نے بند کیا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، توہم پرستی سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی رہ گیا کہ اچھے عامل، دیکھیں جو شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے اچھے ہیں، اور انہی کی رہنمائی میں چلنا چاہیے۔ باقی جو عام آج کل عاملین ہیں، عملیات کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے ایک مشہور عامل تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے عملیات سیکھنے ہیں۔ انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن میری نا ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا، ویسے عامل بعض اوقات ایسی شرطیں بھی بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے عملیات سیکھنے ہیں تو 280 گز کی پگڑی لے کر آئیں۔ وہ 280 گز کپڑا آ جاتا ہے نا، تو اس کے کافی سارے سوٹ بن جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسی بھی شرطیں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ شاید اسی قسم کی شرط ہوگی۔ انہوں نے کہا جی کیا شرط ہے آپ کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی میری شرط یہ ہے کہ جب تک پہلا سبق اچھی طرح یاد نہیں ہوگا میں اگلا سبق نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا تو جائز شرط ہے تو ہونے بھی چاہیے۔ اب یہ پہنچ گئے، انہوں نے پہلا سبق دیا۔ انہوں نے کہا جی پہلا سبق یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے اثرات بھی ہیں، لیکن یہ جو لوگ مطلب پھر رہے ہوتے ہیں نا عملیات کے چکر میں، توہم پرستی کے چکر میں، خواتین بالخصوص، اس طرح کے کاموں کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جنات اس قسم کے اثرات نہیں کرتے۔ یہ جو عام لوگ سوال کرتے ہیں نا، اس قسم کے اثرات جنات کے نہیں ہوتے، یہ پہلا سبق ہے۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اس قسم کے اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ جنات کے نہیں ہوتے، جنات کے اثرات کی اور شکلیں۔ یہ سبق یاد کریں، کل اگلا سبق دوں گا۔ یہ چلے گئے، جا کے اگلے دن حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اچھا پہلا سبق سنائے۔ ان نے سبق سنایا کہ جنات تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اثرات بھی حق ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن یہ جو لوگ لیے پھرتے ہیں نا چیزیں، یہ جنات کے اثرات سے نہیں ہوتی، یہ لوگوں کا وہم ہوتا ہے۔ انہوں نے سبق سنایا، وہ پیر صاحب نے سبق سنا، عامل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سبق یاد نہیں ہے، کچا ہے، دوبارہ کل آنا۔ اور بیچارے اگلے دن آئے، اگلے دن آ کے پھر انہوں نے یہی سبق سنایا۔ عامل صاحب نے پھر کہا کہ سبق کچا ہے، نہیں کچا ہے، آپ جائیں دوبارہ یاد کر کے آئیں۔ تو تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، جب کئی دن گزر گئے تو بالآخر وہ شاگرد صاحب کہنے لگے کہ حضرت مجھے بتائیں بھی اصل مسئلہ کیا ہے؟ مطلب مسئلہ سبق کا تو نہیں ہے، سبق تو مجھے یاد ہے، جو آپ نے فرمایا تھا مجھے یاد ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں سبق یاد ہوتا تو تم میرے پاس اگلے سبق کے لیے آتے ہی نہ۔ میں نے تمہیں بتا تو دیا کہ یہ باتیں جنات کے اثرات سے نہیں ہوتی، یہ تو لوگوں کا وہم ہے، جیسے دور ہوتا ہے تم دور کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ تو بس یہ جو عاملین ہوتے ہیں نا وہ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، آپ جائیں گے، آپ کو کسی نہ کسی طرف لگا دیں گے، کوئی نہ کوئی بات ایسی سی کر دیں گے، کچھ کا وہم دور ہو جائے گا، کچھ کا وہم باقی رہے گا، وہ دوسرے عاملین کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ واقعتاً جو ماہر عاملین ہیں ان کی طرف تو آپ رجوع کریں،
لیکن یہ جو عملیات کی جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، ان سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔